الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر محفل میلاد منعقد کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محافل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشہ سے آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک کمال کی ایک جھلک گزشتہ کل آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔
اور نہ صرف بعض باتوں کا غیب بلکہ آپ عالم ما کانا وما یکون ہیں کہ جو تھا اس کے بھی جاننے والے اور جو ہوگا اس کے بھی جاننے والے. اور یہی عقیدہ بحمدہ تعالی صحابہ کرام کا بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار بھی عطا فرمایا تھا، یہ تصرف بھی عطا فرمایا تھا کہ جس کو جو چاہے آپ عطا فرما دیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے ارشاد فرماتے کہ مانگو جو مانگنا ہے، سل ما شئتا، یا آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے اپنے صحابہ سے مانگو جو مانگنا ہے، جو چاہتے ہو مانگو. علماء فرماتے ہیں کہ لفظ ما یہاں پر عام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں مانگنا ہو تو بھی مانگو اور اخروی نعمتیں مانگنا ہے تو بھی مانگو. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہو اور سب چیزوں کا اختیار دیا ہو. ورنہ مثال کے طور پر اگر میرے جیسا آدمی یہ کہے کہ مانگو جو مانگنا ہو تو میں اپنی حیثیت کے مطابق 100-200 روپے ہی دے سکتا ہوں، 1500 بھی دے سکتا ہوں. بس یہی ایک آدمی مجھ سے ایک امید رکھے گا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیا امید رکھتے تھے؟ جبکہ وہ دیکھتے تھے کہ ابھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہاتھ تو خالی ہے لیکن ان خالی ہاتھ میں یہ دو جہاں کی نعمتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام مانگ بھی لیا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت ربیعہ اسلمی کا واقعہ ہے کہ ایک رات انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں وضو کروایا. آقا علیہ السلام خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا سل یا ربیعۃ ما شئتا، اے ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عطا فرما دیا. تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل اختیار عطا فرمایا ہے. بعض لوگ سیرت مبارکہ میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر کو پتھر مارے گئے، انہوں نے شادی مبارکہ کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن ان کے اختیارات کو نہیں بیان کرتے. جہاں آدمی ان کی روزمرہ زندگی کو بیان کرتا ہے وہیں ان کے کمالات کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ وہ بظاہر شکل و صورت میں اور ایک بتقاضے بشریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسان تو بنایا تھا لیکن وہ ہماری طرح انسان نہ تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سارے انسانوں کا سردار بنایا تھا. وہ بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں، وہ بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کی سیرت مبارکہ کے ساتھ ساتھ ان کے کمالات کو بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے ان کی روزمرہ کی زندگی کو دیکھ کر کے یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہے. تو جب کمالات کو ساتھ میں بیان کیا جائے گا تو معلوم ہوگا
وہ روزمرہ کی زندگی ہماری تعلیم کے لیے تھی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکوتی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ کل ایک حدیث پاک سماعت کی کہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے اور کہا وعلیکم السلام، کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ ہم اور آپ اسی بات کو سن سکتے ہیں جو ہمارے سامنے کہی جائے یا جس کی رسائی ہم تک پہنچے۔ اگر آپ لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کوئی بات میں سنوں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ باتیں آپ بھی سنیں گے، لیکن عالم ملکوت کی باتیں سننا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو کان تو عطا فرمائے تھے، دو کان تو عطا فرمائے تھے، ہماری طرح آقا علیہ السلام کے دو کان تھے، لیکن ان کے کان کی سماعت ہماری طرح نہیں تھی۔ ہم شعر پڑھتے ہیں نا، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمارا سننا اور ہے اور ان کا سننا کچھ اور ہے۔ ہم صرف اپنے سامنے کہی ہوئی بات سن سکتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا وہ عالم ہے کہ جب رب تعالی کا قلم لوح محفوظ پر چلتا ہے تو آقا علیہ السلام اس قلم کے چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں۔ تو ان کمالات کو بھی ساتھ ساتھ رہنا چاہیے تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہو سکے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سن 8 ہجری میں جنگ موتا کے معرکہ سے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ عیسائیوں کی تعداد قریب 2 لاکھ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی مدد سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست لشکر سے ٹکرائے اور مسلمانوں کو صحیح و سالم بچا کر لے آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا۔ کما حقو کوئی نتیجہ تو اس جنگ کا نہ نکل پایا کہ مسلمانوں کے قبضے میں کوئی مال غنیمت آیا ہو یا وہاں اس جگہ پر قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا ہو، لیکن اس کا فائدہ ایک یہ ہوا کہ اسلام کی حقانیت عیسائیوں کے دلوں پر بیٹھ گئی، اسلام کا رعب و دبدبا عیسائیوں کے دلوں پر بیٹھ گیا اور انہوں نے جان لیا کہ مسلمانوں سے لڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنے بلبوتے پر نہیں لڑتا بلکہ اللہ کی مدد سے لڑا کرتا ہے، اور جس کو تائید الہی حاصل ہو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو کچھ مسلمان، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی مسلمان کا سپہ سالار بننے کے لیے تیار نہ تھا، ایسے موقع پر کچھ مسلمان مدینہ منورہ کی طرف بھاگ گئے تھے، اور لیکن دن دہاڑے انہیں مدینہ میں داخل ہونا شرم کا باعث معلوم ہوا، اس لیے وہ رات کے وقت خاموشی سے اپنے اپنے گھر میں جا کر چلے گئے تھے۔ یہ باتیں مدینہ منورہ میں مشہور ہو گئی تھی کہ کچھ مسلمان میدان جنگ سے بھاگ کر آ گئے ہیں، اور میدان جنگ سے بھاگنا جبکہ اسلامی جہاد ہوتا ہو یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے، پیٹ پھیر کر بھاگنا جبکہ اسلامی جہاد ہوتا ہو پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے، اور ایک مرد مجاہد کے لیے شرم و عار کا سبب ہے۔ بہرحال لیکن مدینہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ کچھ مجاہدین بھاگ کر آئے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کون بھاگ کر آئے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر اسلام عیسائیوں کے نرگے سے بچ گیا تھا لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی اطلاع ملی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کا
خیر مقدم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے خود مدینہ منورہ سے باہر کچھ دور تک تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ مدینہ منورہ کے دیگر ساکنین مدینہ بھی تھے، اصحاب اور مہاجرین و انصار بھی تھے، اور ساتھ میں چھوٹے بچے بھی تھے، اور وہ صحابہ کرام کی سواریوں سے آگے آگے چل رہے تھے۔ لیکن ان کا جذبہ کیا تھا یہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ وہ کیوں آگے آگے چل رہے تھے۔ ان کو اپنے رب کے دین سے کتنی محبت تھی، ان بچوں کے لیے رب کے دین کی حفاظت کرنا کتنا ضروری تھا، وہ آگے آگے چل رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک اپنی اپنی سواری پر بٹھا لے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے اپنی سواری پر بٹھایا، اور دیگر بچوں کو دیگر صحابہ کرام نے بٹھا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی وہ لشکر آیا جو جنگ موتا کی جنگ لڑ کر آ رہا تھا، تو ان بچوں نے جو دین کا جذبہ جن کے دل میں موجزن تھا، سواری سے اتر کر اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی اور ان لشکر اسلام پر پھینکنا شروع کیا، اور کہنے لگے انتم الفرار افررتم فی سبیل اللہ، تم بھگوڑے ہو، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھاگ کر آ گئے۔ ان بچوں کا جذبہ یہ تھا، کیونکہ یہ مشہور تھا، اب یہ تو معلوم نہیں تھا کہ جو بھاگ کر آئے وہ یہی لوگ ہیں، اس لیے یہ غلط فہمی ہو رہی تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیلی تھی کہ مسلمان بھاگ کر آ گئے، اب ان میں چند مسلمان بھاگ کر آئے تھے۔ لیکن یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہمارے بچے ہیں جن کو دین کس سے بگڑتا ہے، کس سے سنورتا ہے، اس بات کا کوئی سسکا ہی نہیں ہوتا، ان کے ذہن و گمان میں دین کی عزت و ناموس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ وہ صحابہ کرام کے بچے تھے کہ ان کے بڑوں کے ساتھ ساتھ ان کے بھی دل میں دین کی عظمت اور دین کی عزت تھی۔ وہ یہ جانتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جہاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے ان بچوں نے مٹھی بھر کے مٹیاں اٹھائی اور ان پر پھینکی، اور یہ کہا کہ انتم الفرار، تم بھگوڑے ہو، افررتم فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ سے بھاگ کر آئے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا ان مجاہدین اسلام کی تسلی کے لیے، ارشاد فرمایا لیسوا بالفرار، اے میرے صحابہ یہ بھگوڑے نہیں ہیں، لیسا بالفرار یہ بھگوڑے نہیں ہیں، ولکنہم الکرار یہ تو پلٹ پلٹ کر بار بار حملہ کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ بھگوڑے نہیں ہیں، لکنہم الکرار یہ تو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ غرض کی وہ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو گئے، لیکن شرم کی وجہ سے ان کا حال یہ تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اس لیے کہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو ہر کوئی ان کو کہتا تھا کہ تم نے اللہ کی راہ کا حق ادا نہ کیا، تم نے یا تو عیسائیوں کو ختم کر دیا ہوتا یا خود اللہ کی راہ میں شہید ہو کر آ جاتے تو ہمیں خوشی ہوتی، لیکن نہ تو تم نے انہیں ختم کیا اور نہ ہی تم خود شہید ہوئے، لہذا یہ بات تمہارے لیے قابل فخر نہیں ہے بلکہ یہ قابل شرم و عار ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ حال تھا جو جنگ موتا سے واپس آئے تھے کہ اپنے دروازے کو بند کیے رہتے، یہاں تک کہ اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا بھی تو وہ دروازہ نہ کھولتے، اس شرم کی وجہ سے کہ آنے والا کہیں ہم کو تانا نہ دے۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کریں کہ اسلام کے لیے ایک دوسرے کی یعنی
کیونکہ حالانکہ ان کی وجہ سے تو یہ معاملہ نہیں ہوا تھا، معاملہ دوسروں کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن وہ جو دوسرے مسلمان تھے ان کے دلوں میں بھی اسلام کی کتنی عزت، کتنی عظمت تھی کہ بظاہر ان کے نزدیک یہ گناہ تھا کہ جنگ سے بھاگ آنا، میدان جنگ کا نتیجہ پورا نہ ہو کر بغیر نتیجے کے بھاگ آنا یہ گناہ تھا، اس وجہ سے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے۔ لیکن ہم اور آپ غور کریں کہ آج ہمارے سامنے بھی ہمارے محلے والے، ہمارے علاقے والے گناہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے گھر والے ہی ہمارے سامنے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کہ ہمارے دل میں کبھی ان کو گناہوں سے نفرت اور گناہوں سے شرم دلانے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم ان کو اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ ہمارے سامنے ناچتا ہے تو ہم اس کو حوصلہ افزائی دیتے ہیں، اس کو شاباشی دیتے ہیں۔ اگر اسکول کے اندر کسی ناچ گانے میں اس نے نام لکھایا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، وہ جو کپڑے منگاتا ہے اس کو وہ کپڑے لا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے ایمان اور ان کے ایمان میں فرق۔ ان کا ایمان یہ تھا کہ وہ اسلام اور شریعت کے خلاف بال برابر بھی ہٹنا اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا پسند نہیں کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا پورا گھر اگر شریعت کی مخالفت کرتا ہو تو ہمارے سر میں جو بھی نہیں رینگتی، کھجلی بھی نہیں چلتی کہ ہم اس کے تعلق سے اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے ان حالات پر اور ان اعمال پر غور کر کے کہ ہم اپنے دل میں بھی اپنی دینی حمیت کو بیدار کریں، اسلامی محبت کو بیدار کریں، اور دل کے اندر اسلامی محبت کو بیدار کر کے خلاف شرع باتیں اگر ہمارے گھر میں ہمارے سامنے ہوتی ہو تو ہم اس پر کڑیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے ڈراؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ دنیا کا چولہا لکڑیوں سے جلایا جاتا ہے، لیکن جہنم کو آدمی اور پتھروں سے جلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اپنے گھر والوں کی اصلاح اور اللہ کے خوف سے ڈرانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، ورنہ ہر آدمی جو اپنے گھر کا حاکم ہے، اپنے گھر کا سربراہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی اگر وہ شریعت کے معاملے کو دیکھ کر ان کی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک باپ ہے تو بیوی، بچے اور اولاد کے تعلق سے اس سے سوال ہونا ہے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کے تعلق سے اس سے سوال ہونا ہے۔ لہذا ہر ایک کو شریعت مطہرہ کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھلوا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا و پکا عاشق بنانا ہے۔ یہی ایک مسلمان کا زندگی کا طرز عمل ہونا چاہیے، اور یہی اسلام کا ایک طور و طریقہ اس کے دل اور جگر میں موجزن ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر وہ صحابہ جو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد میدان جنگ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، تو اب وہ پریشان تھے، اور وہ اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ ہم نے یہ گناہ تو کیا ہے، اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کیسے جائیں؟ اگر باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولیں گے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیں، رات کا وقت ہوگا، کوئی ہمیں پہچانے گا بھی نہیں، اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ تو وہ صحابہ کرام ایک روز فجر کے وقت سے پہلے آقا علیہ السلام کے کاشان اقدس پر حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من القوم
کون لوگ ہو؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم وہی لوگ ہیں جو میدان جنگ سے بھاگ کر آئے تھے، اب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم لستم بالفرار وانتم القرار وانا فئتکم، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھگوڑے نہیں ہو بلکہ تم پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو اور میں بھی تم ہی میں سے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوصلہ افزائی سے اور اس رحم و کرم سے ان کے دل پسیج گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑھ کر دست مبارک کو بوسہ دے دیا۔ تو گرد کی صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھیے، اسلام اس وقت اسلامی حکومت ایسی کوئی نافذ نہیں ہوئی تھی کہ ان کو سزا دی جاتی، لیکن ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کا خوف تھا۔ وہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس وقت تک انہیں سکون نہیں ملا کرتا تھا جب تک وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ان کی زبان مبارک سے اپنے لیے معافی کے الفاظ سماعت نہ فرما لیا کرتے تھے کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ تھا پیارے اسلامی بھائیوں ان کا نیکیوں سے محبت کرنا اور گناہوں سے نفرت کرنا۔ آج ایک ہم ہیں کہ جن کا تعلق اکثر گناہوں سے ہے، ہم کئی گناہ دن بھر میں کر دیتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا گناہ کیا ہے، اور نیکیاں اگر کر لیتے ہیں تو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کی بھی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا ایمان کامل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی گناہ کو کرے اور وہ گناہ تیرے دل میں کھٹکے تو سمجھ لینا کہ تیرا ایمان کامل ہے۔ اب ہم سب اپنے آپ میں غور کریں، کیا گناہ کرنے کے بعد گناہ ہمارے دل میں کھٹکتا ہے؟ جھوٹ بولنے کے بعد وہ جھوٹ ہمارے دل میں کھٹکتا ہے؟ حرام کمائی کمانے کے بعد کیا وہ ہمارے دل میں کھٹکتا ہے؟ کسی کا دل دکھانے کے بعد، کسی کو اول فول الفاظ بک دینے کے بعد، کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف دینے کے بعد کیا وہ گناہ ہمارے دل میں کھٹکتے ہیں؟ اگر وہ گناہ ہمارے دل میں کھٹکتے نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کی نحوست اس ایمان کو بھی ہاتھ سے لے بیٹھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے ایسی نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی دے رہے ہیں، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم علیہ بارک وسلم۔ سن 8 ہجری کے واقعات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ جو غزوہ تھا صحابہ کرام کے آ جانے کے بعد اس کے دوسرے ہی مہینے میں جمادی الثانی کے اندر، کیونکہ غزوہ موتا جمادی الاول میں ہوا اور جمادی الثانی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اور مقام پر بھیجا۔ مدینہ منورہ سے کچھ دوری پر قبیلہ قضاع کی 2 شاخیں، ایک قبیلہ بلی اور ایک ادرا، ان لوگوں نے اسلام کے خلاف بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور اپنے اطراف کے بدوی اور دیہاتی لوگوں کو اس واسطے جمع کر لیا تھا کہ ہم یکجٹ ہو کر مسلمانوں کے مدینہ پر حملہ کریں گے اور قتل و غارت گیری کریں گے۔ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو جب بھی ایسی کوئی خبر ملتی تو اس سے پہلے کہ وہ اسلام پر حملہ کریں، آقا علیہ السلام خود صحابہ کرام کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ قبیلے بنو قضاع کی 2 شاخیں اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کر رہی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالد بن ولید کے ساتھ ایمان لائے تھے، حضرت عمرو بن عاص کو
300 صحابہ کرام کا امیر اور حاکم بنا کر ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دشمنوں کی فوج کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ دشمن ہماری تعداد سے کئی زیادہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے مشورہ کیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قاصد روانہ کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دشمن سے مقابلے کے لیے ہمیں کچھ اور افراد چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر 200 صحابہ کرام کو، جن کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں، ان 10 صحابہ میں ان کا شمار ہے کہ جن 10 صحابہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جنہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے امین امت کا لقب ملا کہ یہ امت کے امین ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو 200 آدمیوں پر امیر اور حاکم بنا کر بھیجا، اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت تھے، اور ان کو بھیجا۔ 200 سے ملا کر 500 ہوئے، اور جاتے جاتے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، ان تکونا جمیعا ولا تختلف، کہ تم دونوں ایک ساتھ ہو کر رہنا، کیونکہ پہلے لشکر کے حاکم حضرت عمرو بن عاص تھے، اور یہ جو 200 کی نفری جا رہی تھی اس کے حاکم حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتبے اور عہدے کی وجہ سے دونوں ہی آپس میں لڑ لیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تکونا جمیعا، اپنے اتحاد کو بنا کے رکھنا، اپنے اتحاد کو بنا کے رکھنا، ولا تختلف، اور مخالفت مت کرنا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچے جہاں پر یہ قبیلے بنو عذرا اور بلی آباد تھا، اور جس وقت یہ قافلہ پہنچا اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے لیے صفیں لگا دی گئی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ایک تو ان کو حاکم بنایا تھا، اور حضرت عمرو بن عاص کی بنسبت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مرتبہ بہت بڑا تھا، اس لیے کہ آپ بدری صحابی ہیں، اور جن صحابہ کرام نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی ان صحابہ کا مرتبہ ان صحابہ سے جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی بلند مرتبہ تھا۔ اس لیے کہ جنگ بدر کیسے حالات میں ہوئی تھی آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس مالی اعتبار سے بہت تنگی تھی۔ ایسے موقع پر جن حضرات نے اس میں شرکت کی اور اپنی جان کی بازی لگائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کو سب سے افضل رکھا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے محبت رسول میں اپنے باپ کا قتل کر دیا تھا۔ محبت رسول میں ان کا باپ جراح کافر تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ جب جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے ساتھ ان کا باپ لڑنے کے لیے آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سب سے پہلے اپنے باپ کو تلاش کیا اور قتل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اصلی محبت، اس لیے کہ یہی محبت آخرت میں کام آنے والی ہے، ورنہ باپ بیٹے کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، جب تک اس محبت میں اسلام کی محبت نہ ہو یہ ساری محبتیں رائیگاں ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں کہ تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن یہی باپ بیٹے اور اولاد کی محبت جو ہے انسان بھول جائے گا، اور اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میرے اوپر جو اللہ نے عذاب نافذ کیا ہے، مسلط کیا ہے، اس عذاب کو چھڑانے کے لیے، اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری ساری اولاد، میرے بیوی بچوں کو میرے بدلے میں عذاب دے دے تو میں تیار ہوں، لیکن اس عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ آدمی اس دن یہ خیال کرے گا۔ تو حقیقی محبت پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کے محبوب کی محبت ہے، اور یہ محبت جس کے دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے آپ نے پتہ لگا لیا ہوگا کہ ان کا مرتبہ کتنا بڑا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نماز پڑھانے کے لیے، مصلی امامت کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ نماز میں پڑھاؤں گا، لشکر کا سپہ سالار میں ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ تم تمہارے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں میرے لشکر کا سپہ سالار ہوں، تمہارے پاس 300 ہیں، میں 200 کو لے کر آیا ہوں۔ لیکن دونوں کے اندر تھوڑی کچ بحثی ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اپنے آقا کا فرمان یاد آیا، ارشاد فرمایا یا عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی لا تختلفا، آپ نے فرمایا کہ عمرو، مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپس میں جھگڑنا مت، اختلاف نہ کرنا، وَإِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَنِي اطعتک، اور اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تمہاری فرما برداری کروں گا۔ اگر تم میرا کہا نہیں مانتے اور مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے تو اگرچہ اسلام کے اعتبار سے مرتبہ میرا بڑا ہے، لیکن چونکہ تمہارا میری بات نہ ماننے میں اختلاف ہوتا ہے تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیو دیکھو، یہاں نفس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ہو، ہماری جگہ کوئی اور ہو، ان کی جگہ کوئی اور ہو تو وہ یہ کہے ارے ابھی 4 دن تم کو ایمان لائے ہوئے ہیں، ابھی تک تو تم مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اسلام پر حملہ کرتے تھے، ابھی 4 مہینے تم کو ایمان لائے ہوئے اور تم امامت کرنے چلے ہو، ابھی تو امامت کا حقدار میں ہوں، خلیفہ کا حقدار میں ہوں۔ ہم اس طریقے سے باتیں کر لیں گے، لیکن ان صحابہ کے دل میں نفس تھا ہی نہیں۔ یہ اپنے نفس کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے تھے، یہ اس بات کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے محبوب اور اس کے رب کی رضا کس بات میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جراح نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ بن ابی حضرت کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لا تختلفا، اختلاف مت کرنا، اور اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو ایسا نہیں کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ ہم ہوتے تو یہی کہتے، کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں بھی نہیں مانوں گا، تم 300 کو پڑھاؤ میں 200 کو پڑھاؤں گا، یہی اختلاف ہو جاتا، دشمن کے سامنے طاقت کمزور ہو جاتی۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ اختلاف کی وجہ سے دشمن اسلام کا فائدہ ہو جائے، اسلام کا نقصان ہو جائے، ابو عبیدہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس لیے میں تمہاری اطاعت کروں گا، تمہارا کہا مانوں گا اگرچہ تم میری بات نہ مانو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو بھی ان باتوں پر کبھی کبھی اختلاف ہٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان ہٹ دھرمی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر عقل مند انسان وہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندہ وہی ہے جو ایسے موقع پر پیچھے ہٹ جائے اور جھگڑا ختم کر دے۔ یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے صحابہ کرام کی زندگی پاک میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے ایک ساتھ ہو کر حضرت عمرو بن عاص کو اپنا حاکم منتخب کر لیا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت عمرو بن عاص کو ایمان لائے 4 مہینے ہوئے، لیکن ان کے ماتحت حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا مرتبہ بڑا ہے، ہم کو حاکم ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے محبوب نے جسے حاکم بنا دیا، انہوں نے اس کی حکومت کو قبول کر لیا۔ یہی ایک مسلمان کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا ذہن ہونا چاہیے۔ اسی سے سارے حسد اور سارے کینے اور دل کے اندر جو کپٹیں ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اگر آدمی اس بات پر عمل کر لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس جنگ کو سریہ ذات السلاسل بھی کہا گیا ہے۔
سریہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں آقا علیہ السلام نے خود شرکت نہ کی ہو اور صحابہ کرام کو بھیجا ہو، اور غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں خود آقا علیہ السلام نے بھی شرکت فرمائی ہو۔ تو یہ چونکہ سریہ تھا، آقا علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، خود نہیں آئے تھے، تو اس کا نام سریہ ذات السلاسل بھی ہے۔ اور میں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو ذات السلاسل کہتے ہیں کہ کافروں نے یہ اتفاق کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں مسلمانوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے زنجیروں سے باندھ لیا تھا، ایک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا کہ اگر کوئی بھی بھاگے گا تو بھاگ نہ سکے گا۔ اس طریقے سے یہ لوگ ذات السلاسل یعنی زنجیروں والے اس طریقے سے لوگ بن کر آئے تھے۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص بھی حضرت خالد بن ولید کی طرح بہت بہترین جنگ کے تجربہ کار تھے۔ انہوں نے ایسی جنگی تدبیروں کے ساتھ مسلمانوں کا حملہ کروایا کہ صرف ایک ہی گھنٹہ یہ مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور ایک گھنٹہ کے بعد سب بھاگ نکلے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو تھا بڑی سردی کا وقت تھا۔ دیکھیے میں اطاعت، اپنے حاکم کی اطاعت اور اللہ کی طرف سے جسے حاکم بنا دیا گیا ہو اس کی فرما برداری اسلام کے اندر کتنی ضروری ہے۔ آپ کو ان واقعات جو میں سنا رہا ہوں اس سے میرا مقصد کیا ہے وہ سمجھیے۔ حضرت عمرو بن عاص یہ حاکم ہیں اور ماتحت بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اتنے بڑے مرتبے کے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن اپنے حاکم کا حکم کیسے مانتے ہیں بتاتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ بڑی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی تو حضرت عمرو بن عاص کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے اے حاکم، سردی بڑی کڑاکے کی پڑ رہی ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آگ جلا لیں اور اپنے ہاتھوں کو تاپیں، جسم کو گرمی پہنچائیں، ورنہ اس سردی کی وجہ سے ہم مر جائیں گے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا قطعی طور پر میں تمہیں آگ نہیں جلانے دوں گا، چاہے تم مر جاؤ۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تم سمجھاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مشورہ لیتے ہیں، آپ جا کر کہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص سے درخواست کی تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا قطعی طور پر کوئی آگ نہیں جلائے گا، اگر کسی نے آگ جلائی تو اسی کو اس آگ میں جھونک دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی خاموش ہو گئے۔ دیگر صحابہ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے۔ حضرت فاروق اعظم ظاہر سی بات ہے جلالی اور اللہ کی راہ میں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم کو جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے ایسا جواب دیا ہے، ان کے دل پر بڑا سخت گزرا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو سمجھایا اور ارشاد فرمایا اے عمر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبعثوا علینا الا لعلمہ بالحرب۔ اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم پر اسی لیے حاکم بنایا ہے کیونکہ یہ ہم سے زیادہ لڑائی کے تجربہ کار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی حکمتیں بہت خوب جانتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ فسکتا عمر، حضرت عمر خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ پھر جب مشرکین بھاگے چلے جا رہے تھے تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے منع کر دیا، کوئی پیچھا نہیں کرے گا۔ غرض کی صحابہ کرام کے دل کافی جو ہے ان سے ناراض ہوئے کہ یہ حضرت ابوبکر کی بھی بات نہیں مانتے، عمر کی بھی بات نہیں مانتے،
آخرکار کیسے سپہ سالار ہیں؟ غرض کی مسلمان اس جنگ کو فتح کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمرو بن عاص کی شکایتوں کی بھرمار کر دی کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا حاکم ہم پر بنایا کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ساری باتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارشاد صحابہ کرام نے رکھ دی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمرو بن عاص کو طلب کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک وہ نگاہ پاک تھی کہ آپ جانتے تھے کہ کس کو کون سا مرتبہ عطا کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر کے ہوتے ہوئے حاکمیت کا منصب حضرت عمرو بن عاص کو کیوں سونپا؟ اس کی حکمتیں اب دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرو، جب سردی زیادہ پڑ رہی تھی، مسلمان سردیوں سے ٹھٹر رہے تھے، تم نے آگ جلانے سے کیوں منع کیا؟ یہ تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری تعداد دشمنوں کے مقابلے میں ایسی تھی جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، ہماری تعداد بہت کم تھی۔ دن کے وقت ہم نے اپنی افرادی قوت ان سے چھپائی اور ان کو معلوم نہیں ہونے دیا کہ ہم کتنے کم ہیں، لیکن ہم نے ایسے جذبے کے ساتھ ان پر حملہ کیا کہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان بہت تعداد میں آئے ہیں۔ ہمارے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر رات میں ہم آگ جلاتے تو رات کی تاریکی میں جب اجالا ہو جاتا تو دشمن ہماری تعداد جان لیتے، اور جب ہماری تعداد جان لیتے تو ان کے حوصلے کھل جاتے، وہ ہم پر حملہ کر دیتے، کہتے یہ تو بہت کم تعداد میں ہیں۔ اس لیے میں نے منع کیا کہ آگ کوئی نہیں جلائے گا، جو آگ جلائے گا اس کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس لیے کہ اسی حکمت میں مجھے اسلام کا فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ جب دشمن بھاگنے لگے تو ہم نے مقابلہ پیچھا کرنے کا سے منع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہو کر دشمن سے لڑ رہے تھے اور پھیلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم ان کے پیچھے بھاگتے تو بھاگنے میں آدمی پھیل نہیں سکتا تھا، دشمن سمجھ جاتا کہ یہ بہت کم تعداد میں ہے، اگر پلٹ کر حملہ کر دیتے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو شاباشی دی تو تمام صحابہ کرام کے دل سے بھی حضرت عمرو کے تعلق سے جو ناراضگی تھی وہ ناراضگی ختم ہو گئی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا کمال تھا کہ آپ جس کو جو منصب عطا کرتے تھے وہ اس منصب میں بڑا باکمال ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص کو اس لیے یہ منصب دیا کہ وہ اس کا کمال رکھا کرتے تھے۔ اب حضرت عمرو بن عاص کی سنیے، امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص کی جب تعریف آقا علیہ السلام نے کی تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حاکم بنایا، حضرت ابو بکر پر مجھے حاکم بنایا، اس کا مطلب میں آقا علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور صحابہ کرام کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کسی سے آگے بڑھنا چاہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ وہ پیچھے ہو جائے میں آگے بڑھ جاؤں، یہ گناہ ہوگا، لیکن دینی معاملات میں آگے بڑھنے کا حکم ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ایک دوسرے پر آگے بڑھو اس جنت کی طرف اور اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ تو دین کے معاملات میں ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام اسی فراق میں رہتے تھے کہ ہم کسی بھی طریقے سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بن جائیں، کسی بھی طریقے سے اللہ کے رسول کے محبوب بن جائیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص کے دل میں خوشی پیدا ہوئی اور سوچنے لگے کہ میرا مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لگتا ہے سب سے بڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے، میں گیا اور میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ اجد الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ سب سے زیادہ لوگوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، اپنی زوجہ محترمہ کا نام لیا۔ دیکھیے یہاں ایک گھریلو زندگی کے اعتبار سے میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً
اگر اس بات کا اظہار کرے تو یقیناً اس کی بیوی کے دل میں اپنے شوہر کا احترام پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ آج شادی ہوئے 20 سال گزر جاتے ہیں لیکن دونوں کی نفرت کا معاملہ کم نہیں ہوتا ہے، کبھی محبت کبھی نفرت۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ آقا علیہ السلام وقتاً فوقتاً امہات المومنین کا ذکر کر کے ان کے دلوں میں اپنی محبتوں کو پیدا کیا کرتے تھے، جبکہ امہات المومنین تو وہ خوش نصیب خواتین اسلام تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زوجیت میں ڈال کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کر کے انہیں خیر النساء کا لقب عطا فرما دیا تھا، اور یہ فرما دیا تھا کہ نبی کی بیویاں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، دوسری عورتیں تمہاری طرح نہیں ہو سکتی، جس طرح میرے نبی کی طرح کوئی مرد نہیں ہو سکتا اسی طرح میرے نبی کی بیویوں کی طرح کوئی عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ تو یہ تھا، اور وہ تو آقا علیہ السلام سے محبت کیا ہی کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو وہ اپنے لیے اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتی تھی۔ اس لیے تو ہوئے بن اخطب کی بیٹی جو یہودیوں کا سردار تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے اس کا قتل کروایا تھا، لیکن ہوئے بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو اپنے باپ کی محبت کو بھول گئی، اور سب سے زیادہ محبوب اگر ان کے نزدیک کوئی تھے تو آقا علیہ السلام تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اور صحابیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھا کرتے تھے، اور بالخصوص امہات المومنین کے لیے تو یہ تھا ہی نہیں، وہ تو محبت کرتی ہی تھی، لیکن میرے آقا علیہ السلام وقتاً فوقتاً ان کا ذکر کرتے تاکہ ازدواجی زندگی گزارنے والے میرے امتی ان باتوں پر عمل کریں، اور اگر گھر ان کا لڑائی جھگڑے کا جو ہے اڈا بنا ہوا ہو تو شوہر بیوی کے حقوق کو پہچانے، بیوی شوہر کے حقوق کو پہچانے، اور دونوں کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائے۔ بسا اوقات عداوتیں شوہر کی اپنی بیوی کی برائی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھے، ہر مرد ایک بات یاد رکھے، ایک عورت اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے پورے گھر بار کو چھوڑ کر آتی ہے، کس کے لیے آتی ہے؟ وہ ایک شوہر کے لیے آتی ہے، وہ ایک شوہر کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے آتی ہے، وہ اس سے اپنا آگے کا خاندان منسلک کرنے کے لیے آتی ہے۔ جب ایک عورت اتنی قربانیاں دے کر آتی ہے، اب اگر اس کی طرف سے کوئی کمی ہو جائے تو اس شوہر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ اتنی قربانیاں میرے لیے لے کر آئی ہے تو اگر اس سے غلطی ہو گئی اور اگر میں چشم پوشی کر لوں تو اس میں اس کا دل ہی خوش ہوگا۔ لیکن وہ گھر جہاں پر عورتوں کی برائیوں پر نظر کی جاتی ہے، ان کی اچھائیوں پر نظر نہیں کی جاتی، وہ گھر ایک دن جہنم کا جو ہے آنگن بن جایا کرتا ہے۔ اور وہ گھر جس میں عورتوں کی چشم پوشی کی جاتی ہے اور ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، وہ گھر ایک دن جنت کا گہوارہ بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اے نوجوانوں اور اے اپنے گھر کے حاکموں، اس حدیث پاک کو غور سے سماعت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں اپنے گھر والی کی کوئی ایک بات ناپسند آئے تو تم اس کی دوسری اچھائیوں کی طرف دیکھو، تم اس کی دوسری اچھائیوں کی طرف دیکھو۔ ایک غلطی کی وجہ سے ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ تم ابھی ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرو گے، ابھی اس کے خاندان کی برائی کو بیان کرو گے، اس کو برا بلا کہو گے، لیکن پھر بعد میں فائدے کے لیے وہی تمہارے لیے ہے، گناہوں سے وہی تم کو بچائے گی اور تمہاری نگاہوں کی حفاظت وہی کرے گی، تمہارے بچوں کی پرورش وہی کرے گی۔ تو ایک جو ہے غلطی کی وجہ سے تم اس کی گرفت کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کرتی رہتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی یہ سیرت مبارکہ زوجین کے لیے، ایک میاں اور بیوی کے لیے اتنی بہتر سیرت مبارکہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنی زوجات کا ذکر کرتے رہا کرتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حالانکہ یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں لیکن موقع کی مناسبت سے ہے۔
اس لیے عرض کر دیتا ہوں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص اپنی بیوی کی جلی کٹی باتوں پر بڑا پریشان ہو گیا تھا، اور پریشان ہو کر تھک ہار کر وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، اور یہ سوچ کر کہ ان کی بارگاہ میں جا کر اپنی بیوی کی شکایت کروں گا. تو جب وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم کی زوجہ محترمہ تھی وہ ان کو بھی سنا رہی تھی، وہ ان کو بھی سنا رہی تھی. اور ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان محبت کو رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اجنبیہ اور ایک اجنبی کے درمیان محبت کا جو ذریعہ میں نے نکاح دیکھا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیکھا، کہ ایک نکاح کے ذریعے عورت اپنے سارے چیزوں کو بھول جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی محبت کا ذریعہ ہے، لیکن کبھی کبھی لڑائی بھی ہوا کرتی ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر جب وہ پہنچے تو اندر سے ان کی زوجہ محترمہ کی آواز آ رہی تھی، اور وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز ان سے دب رہی تھی اور وہ بول رہی تھی. تو یہ شخص واپس جانے لگے. حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر ان پر پڑ گئی، ان کو بلایا اور دریافت کیا کہ کیوں آئے تھے. عرض کرنے لگے حضور میں سوچ کر آیا تھا کہ میرا مسئلہ یہاں حل ہو جائے گا، لیکن یہاں بھی وہی بات پائی، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا بات کیا ہے، خلاصے وار کرو. تو انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین، میں اپنی بیوی کی شکایت آپ سے کرنے آیا تھا. آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، سب کے حاکم ہیں، اور میں اس بات کی شکایت کرنے آیا تھا. لیکن جب میں یہاں آیا آپ کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا جو حال میرے گھر کا ہے وہی حال آپ کے گھر کا ہے. جب آپ اسی پریشانی میں مبتلا ہے تو میری پریشانی کو آپ کیا دور کر سکتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، میں اپنی بیوی کی باتوں کو سنتا ہوں. کیوں سنتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کے بہت سے احسان میرے اوپر ہیں، اس کے بہت سے احسان میرے اوپر ہیں. وہ میرے بچوں کی خیر خواہی کرتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے. حالانکہ شریعت کے اعتبار سے بچوں کی پرورش کرنا ماں کے اوپر لازم نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی سماعت کرتے چلے. ماں اگر منع کر دے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو اس پر شوہر زبردستی نہیں کر سکتا کہ تم کو دودھ پلانا ہوگا، بلکہ یہ باپ کے اوپر آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی پرورش کا انتظام وہ کرے. اب اگر اس کی ماں منع کرتی ہے تو وہ کسی اور عورت کو رکھے، یہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے. لیکن اگر ایک عورت جبکہ شریعت کی طرف سے اس پر یہ حق نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بچے اور اپنے شوہر کی محبت میں اس کام کو ادا کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، جبکہ شریعت نے اس پر یہ لازم نہیں کیا ہے. یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، جبکہ شریعت نے اس پر یہ لازم نہیں کیا ہے. یہ میرے گھر کا کام کاج کرتی ہے، جبکہ شریعت نے اس پر یہ لازم نہیں کیا ہے. یہ میرے گھر کی عزت رکھتی ہے، جبکہ شریعت نے اس پر یہ لازم نہیں کیا ہے. اور یہ مجھے گناہوں سے روکتی ہے، یہ مجھے گناہوں سے روکتی ہے. تو اگر کبھی کبھار وہ مجھ سے اونچی آواز میں بول لے تو میں صبر کر لیتا ہوں اس کی ان ساری خوبیوں کو دیکھ کر. وہ شخص جو اپنا فیصلہ کرانے آیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگا یہی کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے، یہی کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے. میرے ساتھ بھی اس کا یہی معاملہ رہتا ہے. میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا تیار کرتی ہے، مجھے گناہوں سے بچاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر میں کیوں اس پر زیادتی کرتا ہوں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ہمارا پیارا اسلام. ہمارا اسلام کسی پر ظلم برداشت نہیں کرتا ہے بلکہ ظلم کو روکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اپنی زوجات کا ذکر کیا کرتے تھے. تو جب حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ
لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ، عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں امہات المومنین کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، تو عرض کیا کہ میں امہات المومنین کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ ان میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے، بلکہ ان کے علاوہ کون محبوب ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کے باپ سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب عائشہ کے والد ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا پھر ان کے بعد؟ ارشاد فرمایا عمر۔ میں نے عرض کیا پھر؟ ارشاد فرمایا عثمان۔ عرض کیا پھر؟ ارشاد فرمایا علی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں پوچھتا گیا اور آقا علیہ السلام میرا نام لیتے ہی نہیں تھے، کسی اور کا نام لیتے جاتے تھے کہ پھر وہ پسند ہے، پھر وہ پسند ہے۔ بس میں نے دل میں سوچ لیا کہ ایسی بات اب کبھی بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً جنگی معاملات میں بڑی اچھی تدبیریں رکھا کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی تھا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر نظام میں باکمال کیا تھا۔ آپ جس طرف جس کی ضرورت ہوتی تھی اس طرف اس کو وہاں کا معاملہ سونپ دیا کرتے تھے۔ تو پتا چلا، اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ اگر کوئی مفضول ہو، مفضول کہتے ہیں کہ جس کی فضیلت اتنی نہ ہو، تو فضیلت والوں پر اگر اس کو حاکم بنا دیا جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسلامی اعتبار سے اگر کوئی کسی کا نگران ہو، کوئی کسی کا حاکم ہو، اور اگر شریعت نے اس کو حاکم بنایا ہو تو اس کے ماتحت کو چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے نگران اور اپنے حاکم کی پیروی کرے۔ یہی اسلام کا ایک حکم ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بیان جاری رکھوں کہ موقف کر دوں، کیونکہ میرا جو موضوع تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے لیے قبیلہ جوہینہ جو سمندر کے کنارے موجود تھا، اور یہ قبیلہ جب کبھی مسلمانوں کے قافلے وہاں سے نکلتے یا مکہ کے لوگوں کے قافلے نکلتے تو قبیلہ جوہینہ کے لوگ اس قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ 300 صحابہ کرام کو بھیجا اور ان کو حاکم بنایا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو لے کر گئے۔ لیکن سمندری کنارہ مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، 10 راتوں کا یہ سفر تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت تنگی کا معاملہ تھا، یعنی مسلمانوں کے پاس مال و اسباب زیادہ نہیں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے لیے بیت المال سے جو کھجوریں عطا فرمائی تھی وہ صرف ایک تھیلا بھر کے کھجوریں تھی، صرف ایک تھیلا کھجوریں تھی، اور 10 رات کا سفر تھا، اور پھر واپسی 10 رات۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم اس سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام مسلم اس پورے واقعے کو روایت کرتے ہیں کہ یہ قافلہ ہمارا رواں دوا ہوا، کھجوریں ہم کھاتے رہے یہاں تک کہ کھجور کم ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ جس کے پاس جو بھی ہو وہ یہاں موجود کرے، تو جس کے پاس جو تھا اس نے موجود کیا، تو واپس ایک تھیلا کھجور بھر گئی۔ فرماتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح روزانہ سب کو ایک مٹھی کھجور دیتے، اور اسی ایک مٹھی کھجور سے ہم پورا دن گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر کھجوریں اور کم ہو گئی۔ تو اب ہمیں صرف 24 گھنٹے میں ایک ہی کھجور دی جانے لگی، ہم سفر بھی کرتے اور ایک ہی کھجور کھاتے۔ تابعی جو اس حدیث کو سماعت کر رہے تھے حضرت جابر سے، تو انہوں نے پوچھا کہ ابن عبداللہ
ایک کھجور پر 24 گھنٹہ تم کیسے گزارا کرتے تھے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کھجور کو صرف چوستے تھے، جس طرح بچہ دودھ چوستا ہے، بس اس کھجور کو چوستے تھے، اس پر پانی پی لیا کرتے تھے، بس یہی ہمارا 24 گھنٹے کا کھانا تھا۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اب ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی سبب نہ تھا اور راستہ بڑا طویل تھا، تو پھر ہم نے اپنے نیزوں سے درختوں کے پتے گرائے اور ان درختوں کے پتوں کو ہم پانی میں بھگا دیتے تھے، پھر جب وہ پتے نرم ہو جاتے تو ہم انہی پتوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پتوں کی سختی کی وجہ سے ہمارے ہونٹ سوج گئے اور اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قبیلے بنو خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ بھی تھے، اور حضرت قیس یوں گھر کے اعتبار سے تو بڑے مالدار تھے، لیکن لشکر اسلام کے ساتھ غربت کا عالم اور مسلمانوں کی یہ حالت ان سے دیکھی نہ گئی، تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے قریب میں ایک گاؤں تھا، وہاں اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص مجھے ادھار اونٹ بیچتا ہو تو بیچے، میں ہر اونٹ کے بدلے میں ایک وسق کھجور اس کو دوں گا۔ وسق یہ ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا جس کا وزن تقریباً 294 کلو ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اونٹ کے بدلے میں 294 کلو کھجور میں دوں گا۔ تو ایک شخص جو قبیلے جوہینہ کا ہی تھا، اس کے پاس کثرت سے اونٹ تھے، وہ سودا کرنے کے لیے آیا، لیکن اس نے کہا میں تو آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے پاس ابھی تو کھجور ہے نہیں، آپ مدینہ جا کر کھجور دیں گے تو کچھ پہچان دیجئے۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ میری پہچان یہ ہے کہ میرے والد سعد بن عبادہ مدینہ منورہ کے سردار ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ زمانے جہالت میں بھی بڑے مشہور تھے اور اسلام میں بھی بڑے مشہور ہوئے، تو وہ دیہاتی ان کو پہچانتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مدینے کے سردار کا نام میرے لیے کافی ہے، اور 5 اونٹ اس نے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کو بیچ دیے اور چند مہاجر اور انصار کو اس پر گواہ بنا لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو گواہ بننے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نوجوان ہے، یہ یہاں سودا کر رہا ہے، مال تو اس کے باپ کا ہے، اگر اس کے باپ نے دینے سے انکار کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے، اس لیے میں گواہ نہیں بنوں گا۔ خیر دیگر لوگ گواہ بن گئے۔ حضرت قیس بن سعد روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے اور سارے مسلمانوں کو کھلا دیا کرتے۔ 3 دن تک آپ نے یہ کام کیا۔ جب چوتھا دن ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ بیٹا اب اس کام کو نہ کرو اور 2 اونٹ رہنے دو تاکہ مسلمانوں کے لیے راستے کے لیے کام آئے۔ حضرت قیس بن سعد نے ان کی بات مانی اور رہنے دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا قافلہ آگے بڑھا اور سمندر کے کنارے پر پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی مچھلی سمندر کے پانی نے ہمارے لیے باہر پھینک دی ہے، بہت بڑی مچھلی جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس مچھلی سے سیراب ہو گئے اور اس مچھلی کا گوشت کھاتے اور اس کی چربی کا تیل بنا کر اپنے بالوں پر لگاتے، جس کی وجہ سے ہمارے گال لال ہو گئے اور ہم بڑے تندرست ہو گئے، اور جن سے ہم لڑنے کے لیے گئے تھے وہ ہماری حالت دیکھ کر ویسے ہی بھاگ گئے اور انہوں نے ہتھیار ٹیک دیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مچھلی کا گوشت جو بچا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا اور اس کا تیل اپنے ڈبوں میں بھر لیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کی ایک پسلی کو زمین پر رکھا اور ہم میں جو سب سے دراز قد آدمی تھا، سب سے لمبا آدمی تھا، اس کو بلایا اور سب سے اونچی ہائٹ والے اونٹ کو بلایا، اس پر اس آدمی کو سوار کیا اور پھر اس پسلی کے نیچے سے اس کو نکالا، تب بھی وہ پسلی سے ان کا سر نہیں ٹچ ہوا تھا۔ جس کی پسلی اتنی بڑی ہوگی مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔
اتنی بڑی یہ مچھلی تھی. غرض کی صحابہ کرام اس مچھلی کو کے کچھ گوشت کو لے کر واپس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور راستے کے سارے حالات بتائے. اب صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ حلال اور حرام کے بارے میں آقا علیہ السلام سے بہت پوچھ گچھ کیا کرتے تھے. انہوں نے مچھلی تو کھا لی, اب مچھلی کافی بڑی تھی, اس لیے دل میں تردد پیدا ہوا, شک پیدا ہوا کہ کہیں وہ حرام تو نہ تھی, سمندری جانور تھا, کیونکہ ہم نے مچھلی تو دیکھی ہے لیکن اتنی بڑی نہیں دیکھی. تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا کچھ گوشت بچا ہو تو میرے سامنے لاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت پیش کیا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے سمندر سے نکالا تھا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں غور کیجئے کہ حرام اور حلال کے معاملات میں صحابہ کرام کی کیسے فکر ہوا کرتی تھی. اب آپ کہیں گے کہ پہلے کھا لیا پھر مسئلہ پوچھا, تو بات یہ نہیں ہے, بات ان کے لیے مجبوری کی تھی, اور مجبوری کے عالم میں آدمی کو حرام کھانا بھی جائز ہوتا ہے. ایسے موقع پر جب کہ دل اس کا اس کی طرف لپکتا نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے. لیکن دریائی جانور جو کہ مچھلی ہو, اگر وہ مچھلی کی شکل کا ہے تو وہ دریائی جانور بالکل حلال ہوا کرتا ہے. تو صحابہ کرام اس بات کو تو جانتے تھے کہ یہ مچھلی ہے, لیکن چونکہ اس کے زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے ان کو تردد پیدا ہوا تھا, اس لیے انہوں نے حرام اور حلال کا مسئلہ دریافت کیا. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے غذا میں, اپنی خوراک میں, اپنے کھانے میں, اپنے کمانے میں ضرور حلت اور حرمت کا معاملہ دریافت کرنا چاہیے. ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے کاروبار کو جو ہے معلومات کرواتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا, اسی اعتبار سے, اسی طریقے سے شریعت کے اعتبار سے بھی ہمیں یہ معلوم کرانا چاہیے کہ شریعت کے اعتبار سے یہ کام ہمارے لیے جائز ہے کہ نقصان, یہ کام ناجائز ہے, یہ کام ہمیں آخرت میں نقصان دے گا یا فائدہ پہنچائے گا. یہ ضرور پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں معلومات ہونی چاہیے, ورنہ دنیاوی مال, جہاں دنیا کے اندر حرام کمایا ہوا مال ہمارا رائگا چلا جاتا ہے, آخرت میں بھی یہ مال ہمارے اوپر لاد دیا جائے گا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں پر عمل کرتے ہوئے اپنی دینی اور دنیاوی دونوں زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. شریعت کے احکام سیکھے, چاہے وہ زندگی گزارنے کے ہوں یا تجارت کرنے کے ہوں, جیسے بھی احکام ہوں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اسی میں مسلمانوں کی بہبودی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا